بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے، اللہ پاک آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا دے، اللہ پاک آپ کی زبان میں ذکرات ذکر لا دے، اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج جن حضرت کا میں آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہی ہوں، ان حضرت کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا، یعنی کہ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ اب ایک لڑی چلتی آئے گی جن کے بارے میں آج آپ کو بتایا جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق جو ان سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شہر کنعان میں رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام عبرانی نام یعنی اسرائیلی تھے۔ اسرائیل کے معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ جو اسرائیلی زبان ہے تو اسرائیلی زبان میں اسرائیل کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 سال کی عمر پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر اہل مصر 70 دن تک روئے۔ اہل مصر 70 دن تک روئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال 4000 خدام سے کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں 24 سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کنویں میں ڈالا، وہ کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ کنواں شداد سے کھدوایا تھا۔ کنویں کی گہرائی 70 گز تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن تک رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والا شخص کا نام مالک بن دابر تھا۔ سب سے پہلے موت کی آرزو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 30 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 90 سال حکومت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جبل میں 10 سال رہے۔ سب سے پہلے کاغذ کرتس حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا، یعنی کہ پہلے کاغذ کا نام کرتاس ہے۔ کرتاس حضرت یوسف علیہ السلام نے بنایا جو آج بھی مصر میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا، آج بھی وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 112 سال کی عمر پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کنعان میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے کس چیز کے بدلے خریدا؟ آپ کے وزن کے برابر ریشم اور مشک اور چاندی کے بدلے خریدا گیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب ان کی بولی لگائی گئی تھی، یعنی کہ بچوں کو پہلے خریدا جاتا تھا، چھوٹے سے تھے، تب یہ وزن دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کب ہوئی؟ جب زلیخا کے شوہر عزیز مصر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے 3 اولاد تھی، اور 2 لڑکے فرعی اور منشا، اور 1 لڑکی رحمت بن یوسف۔
یہ 3 ان کی اولاد پیدا ہوئی تھی، اور جب زلیخا سے آپ کی شادی ہوئی تو اس سے پہلے زلیخا نابینا ہو گئی اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ عمر کا مجھے خود بھی اتنا حساب نہیں، لیکن زلیخا کی آنکھیں بھی چلی گئی تھیں اور زلیخا بالکل بوڑھی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک نے ان کو ایک نیا، جیسی وہ پہلے خوبصورت اور حسین تھی ویسی کی ویسی ہی دوبارہ کر دیا گیا۔ یہ واحد خاتون تھی جس کے اوپر اللہ پاک کا معجزہ مصر میں ہوا، یعنی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی چادر زلیخا کے اوپر ڈالی تو زلیخا بالکل ویسی دوبارہ جب چادر اٹھائی گئی تو ایک حسین و جمیل عورت میں زلیخا تھی، جیسا کہ اس کو پہلے کبھی لوگ دیکھا کرتے تھے جب وہ مصر کی بہت بڑی رانی ہوا کرتی تھی۔ اسی کے ساتھ اتنی پیاری انفارمیشن یعنی معلومات کے ساتھ، اسلام کی معلومات کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا میرے پیارے سبسکرائبر اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنے اسلام کو نہ بھولیں، اپنے ملک کو، اپنے عظیم ملک کو بھی نہ بھولیں۔ یہ دین ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کو کبھی بھی نہ بھولیں، ٹھیک ہے؟ اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو علم پھیلانے میں میرے ساتھ کر دے، اللہ پاک آپ کو ہمت دے۔ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور ایک بات، بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ فیس بک کا کوئی آپ کا وہ نہیں ہے۔ نہیں، میں اس بات پہ معذرت کرتی ہوں کہ میں فیس بک کا بالکل بھی استعمال نہیں کرتی، کیونکہ میرے نزدیک میں یہ سوچتی ہوں کہ فیس بک پر دیکھیں، یہاں پر یوٹیوب پر آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ریکارڈ کرتی ہوں اور میں اپنے جو میرے عزیز ہیں ان کو میں دے دیتی ہوں، وہ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، یہاں تک بس میرا تعلق ہے۔ یقین مانیں کوئی فیس بک یا کوئی میرا فیس بک پر اکاؤنٹ کبھی نہیں ہے، کیونکہ میرے نزدیک یہ چیزیں حرام ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی راہ زیادہ بلند ہے، اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کے سوشل میڈیا پر شو ہوں یا نہیں۔ میرا مقصد اسلام پھیلانا ہے، یہاں دوستیاں کرنا یا توبہ نعوذ باللہ لوگوں کے ساتھ الٹی پلٹی باتیں کرنا یا بے پردگی کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو سکھاؤں گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے۔ اللہ پاک